لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا اکیلا اور سچا معبود ہے. رب العالمین کے علاوہ ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے ہے، وہی سچا اور اکیلا معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کے سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. بعد از تمام قسم کی رحمتیں ہوں ان صحابہ کرام پر، بالخصوص خلفائے راشدین امہات المؤمنین کی جماعت پر کہ جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے دین اسلام میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قابل احترام بزرگوں، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج جمعہ کے اس پر مسرت موقع پر جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، میدان عمل میں صحابہ اور ہم. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سارے انسانوں کے اندر کس انسان کا دل سب سے بہتر ہے. جب اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے دلوں کو جانچا، رب کی قسم سب سے بہترین دل پورے انسانوں میں اگر اللہ نے کسی کا پایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. ساری انسانیت میں سب سے اچھا دل اگر کسی کا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کا دل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد اور سارے انبیاء کے بعد اللہ نے پھر سے لوگوں کے دلوں کو جانچا، پھر سے سارے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا تو رب کی قسم اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل اگر کسی کے پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پایا. اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین انسانوں کی کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے. اور اسی جماعت کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی. اللہ کی کتاب یہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا نظام ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کو سمجھنے کا نظام صحابہ کرام کی زندگی ہے. گویا کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی حدیث اور صحابہ کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. انس ابن مالک آگے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب، رسول کی حدیث اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم سوائے گمراہی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. میرے اور آپ کی زندگیوں کا، کامیابیوں کا راز صحابہ کرام کا منہج ہے. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے بارے میں حافظ ابن حجر اپنی کتاب نزہۃ النظر میں لکھتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمان ومات علی الایمان. جن شخصیات نے، جن انسانوں نے اپنی حقیقی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام جن کی تعریف رب نے تورات کے اندر کی، صحابہ کرام جن کی تعریف رب نے قرآن کے اندر کی، صحابہ کرام جن کی تعریف رسول اللہ نے حدیثوں کے اندر کی، صحابہ کرام جن کی تعریف علماء کرام منبر و محراب سے بارہا کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ کے وہ جانثار ساتھی جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. قرآن مجید میں رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جہاں رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، وہیں دوسری طرف اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر آنے والی امت یعنی میں اور آپ، اگر آنے والی امت آپ کی طرح ایمان لائے گی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ اگر یہ امت کے لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فقد اہتدوا، اللہ کا وعدہ ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ فرقوں میں بٹ جائیں گے، اختلافات میں پڑ جائیں گے. تو میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا مقصد اور کامیابی کا ضامن صحابہ کرام کا منہج ہے. عزیز دوستوں، آج اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے مجھ کو اور آپ کو نوازا ہے، ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دین کا علم عطا کیا. میں اور آپ مسلمان ہیں، کئی بار خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہم نے دین کا علم حاصل کیا. ہم بارہار حدیثوں کو سنتے ہیں، واٹس ایپ پر حدیثیں شیئر ہوتی ہے، ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، علماء سے بیانات سنتے ہیں. دین کا علم یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. آج ہر کسی کے پاس دین کا علم ہے، ہر کوئی جانتا ہے، دین کی بنیادی باتیں ہر کوئی جانتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ علم رکھنے کے بعد امت آج عمل نہیں کرتی. یہی عنوان جمعہ ہے، میدان عمل میں صحابہ اور ہم. آج ہمارے پاس علم ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلم معاشرہ، امت مسلمہ عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھتی؟ آج ہر کسی کو معلوم ہے داڑھی چھوڑنا واجب ہے، علم ہے ہمارے پاس، ہم کتنی حد تک اس پر عمل کرتے ہیں. آج ہر کسی کو معلوم ہے کہ کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا واجب ہے، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں. آج ہر کسی کو معلوم ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا اسلام میں حرام ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. آج معلوم ہے مسجد کو چل کر آنا اور نماز پڑھنا واجب ہے، سب کو معلوم ہے، عمل کون کرتا ہے؟ آج ہمارے پاس علم ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب علم کی کمی تھی، لیکن آج ہر گھر میں علم ہے، ہر گھر میں فون ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں حدیث ہے. لیکن علم رکھنے کے بعد یہ امت عمل کیوں نہیں کرتی؟ علم رکھنے کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرے تو اللہ کی نظر میں ایسا شخص جاہل ہے، اور ایسے جاہلوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، رب العالمین تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے. رب کا کلام سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، رب تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ایک گائے کو ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرش والے کا کلام اپنی قوم کو سنایا. قوم کے لوگوں سنو، اللہ تم کو گائے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے.
قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم نے پلٹا کر کہا اے موسیٰ گائے کاٹنا ہمارے لیے ہنسی کی بات ہے، گائے کاٹنا ہمارے لیے تو مذاق کی بات ہے، ہم گائے کاٹیں گے؟ رب کے کلام کو جھٹلا دیا۔ عمل کرنا تھا قوم کو، لیکن اللہ کے علم کے آنے کے بعد قوم نے موسیٰ کا مذاق اڑایا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ ایسے جاہلوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے پاس علم ہے، ہماری ماؤں کے پاس، ہماری بہنوں کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس اللہ کی طرف سے الحمدللہ علم آ چکا ہے، اب عمل کے میدان میں آگے نکلنا ہے۔ اگر علم رکھتے ہوئے میں اور آپ عمل نہیں کریں گے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، جب لفظ حرام کہہ دیا جائے تو مسلمانوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ چیز اللہ نے حرام کر دی ہے، میں کائنات کے بادشاہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں کانپتے، ہمارے دلوں میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کائنات کے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ کیا تمہارا ضمیر مر چکا ہے؟ تمہاری غیرتیں مر چکی ہے کہ تم رب سے نہیں ڈرتے، اس رب سے جسے محمد رسول اللہ ڈرا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے؟ آج ہمارے دلوں سے رب کا خوف نکل چکا ہے، ہم نہیں ڈرتے اپنے رب سے، ہم نے اپنے رب کی طاقت کو بھلا دیا، اس کی عظمت کو بھلا دیا۔ کیا ہمارے دلوں میں اپنے رب کا ڈر نہیں؟ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، کس قدر صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کا وقت تھا، بیت المال کا حساب کر رہے تھے، چراغ جلایا، دفتر لی، بیٹھ گئے اور بیت المال کا حساب کرنے لگے۔ آپ کی لخت جگر بیٹی عائشہ صدیقہ دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئی۔ جیسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ابو بکر صدیق نے دفتر بند کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے ابا جان، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں کچھ کام کر رہے تھے، میرے آتے ہی چراغ کو بجھا دیا، کاپیوں کو بند کر دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میری بیٹی، کہیں ایسا محسوس نہ ہو تو جب میرے پاس آئی اور میں کام کرتا رہوں اور تجھ سے بات نہ کروں، تجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ ابا میری خیر خیریت نہیں پوچھتے، اس لیے میں نے دفتروں کو بند کر دیا اور چراغ کو بجھا دیا۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے ابا جان، آپ چراغ جلا کر بھی تو مجھ سے بات کر سکتے تھے۔ پلٹا کر ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، یہ اللہ کا خوف ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کہا بیٹی، میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ تیل امت کے پیسوں کا تیل ہے۔ اگر میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں تجھ سے بات کرتا رہوں گا تو جتنا تیل خرچ ہوگا یہ امت کے پیسوں کا ہوگا جو میں اپنے لیے خرچ کروں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر سے نہ پوچھ لے ابو بکر اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے امت کے پیسوں کو برباد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا چیز تھی یہ؟ رب کا خوف تھا ابو بکر کے دل میں۔ کیا آج یہ خوف ہمارے دلوں میں ہے؟ ہم کس طرح امت کے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، کس طرح گناہوں کے سمندر میں جا رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ طور کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، والطور وکتاب مستور فی رق منشور، کتاب کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، یہ آیت کریمہ پڑھنا تھا، عمر زارو خطار رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ سارا مدینہ عمر کی زیارت کے لیے آنے لگا، امیر المومنین بے ہوش ہو گئے۔ آج ہمارے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہے،
خوف تو بہت دور کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان بچہ 25 سال کا ہے، 26-27 سال کا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ایک صفحہ قرآن وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ حقیقت ہے معاشرے کی، ہم بہت کچھ بن چکے، بہت کچھ کر چکے، لیکن رب کا کلام آج تک ہم نہیں پڑھ سکے، رب کی تفسیر ہم نہیں پڑھ سکے، حدیث رسول ہم اپنی اولاد کو نہ پڑھا سکے۔ آج ہمارا بچہ ایک صفحہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، یہ عالم ہے ہمارے معاشرے کا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ارے وہ قرآن جس کے پڑھنے سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ارے ایسی ایسی آیتیں ہیں جب مومن پڑھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کام جاتے ہیں۔ نہ قرآن پڑھنے آیا، نہ کبھی حدیث سمجھ میں آئی، بس زندگی جانوروں کی طرح ہم گزارتے چلے گئے، نہ دلوں میں رب کا خوف تھا، نہ دلوں میں ایمان تھا، بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جانوروں کی طرح زندگی گزار لی اور مر گئے۔ عزیز نوجوانوں، مجھ کو اور آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت میں نہیں داخل کرے گا جو صرف علم والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو داخل کرے گا جو علم رکھنے کے بعد عمل کرتے تھے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے، نیکی کا علم حاصل کرتے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ عمل سے زندگی ہے، دنیا بھی آخرت بھی۔ عمل سے اپنے زندگی کو سنواریے، یہ علم کچھ کام کا نہیں اگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ علم حاصل کرنے کے بعد مومن بندوں کا شیوا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میدان عمل میں صحابہ اکرام کیا تھے اور میں اور آپ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ذرا میں اور آپ اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں۔ نماز جس کے بارے میں رب نے کہا کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، سب جانتے ہیں۔ اب میدان نماز میں اور آپ کیسے ہیں اور صحابہ اکرام کیسے تھے، ذرا جائزہ لیجیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر جب کفار سے لڑ رہے تھے، سر اٹھایا تو دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے لیے کچھ لمحے باقی ہے۔ بدعا دینے لگے، کفار کو کہنے لگے تم پر اللہ کی لعنت ہو جس کی وجہ سے آج پہلی مرتبہ عمر کو عصر کی نماز تاخیر کرنا پڑا۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں پوری زندگی میں صحابہ اکرام نے کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑی، پوری زندگی میں صحابہ اکرام نے نماز تو دور کی بات ہے کبھی جماعت تک نہیں چھوڑی۔ اور آگے فرماتے ہیں صحابہ اکرام کسی بھی چیز کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے جتنا نماز چھوڑنے کو برا سمجھتے تھے۔ نماز کے میدان میں صحابہ ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے، جب نماز چھوٹ جاتی صحابہ اکرام زار و خطار روتے، اتنا روتے کہ صحابہ اکرام بیمار ہو جاتے۔ نماز کے میدان میں صحابہ کبھی سستی نہ کرتے، کبھی غفلت نہ برتتے، ان کو معلوم ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن پوچھا جانے والا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز زندگی کا مقصد ہے، گھروں کا سکون ہے، دلوں کی راحت ہے، نماز سے سب کچھ ہے، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام ہمیشہ نمازوں میں آگے تھے، لیکن آج نماز کے میدان میں، میدان صلاح میں میں اور آپ کیوں پیچھے ہو گئے؟ کیوں پیچھے ہو گئے؟ فجر کی نماز سالوں سے چھوڑتے آ رہے ہیں، کبھی دل میں احساس پیدا نہیں ہوا کہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ کتاب و سنت میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر بہت ساری وعیدیں کی گئی ہے، وہاں پر ایک وعید یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان طاقت رکھنے کے بعد بھی فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ ہارون، فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کون تھے؟ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، یہ شداد، یہ کون تھے؟ یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ تھے، ان سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں رب سے چیلنج کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، اور کل قیامت کے دن بے نمازوں کو بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ علم ہے ہمارے پاس،
ہم جانتے ہیں نماز واجب ہے مگر چل کر مسجد کو نہیں آتے۔ محمود الوارق رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان نمازوں کو چھوڑتا ہے اور جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے اور جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے۔ آدم جنت سے نکال دیے گئے صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اور تم نماز پر نماز چھوڑتے جاؤ، گناہ پر گناہ کرتے جاؤ اور یہ امید رکھو کہ اللہ جنت دے گا۔ اللہ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہیں پر شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ جہاں رحم کرنا جانتا ہے وہاں اللہ سختی کرنا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نماز کے میدان میں صحابہ بہت آگے تھے، میں اور آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک وقت کا خلیفہ ہے، اس کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا۔ سیر اعلام النبلاء کتاب کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے حجاج کیا تم جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ حجاج نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے بتایا کہ حجاج یہ وہ آدمی ہیں جس نے حضرت عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے، جو قاتلان عثمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ حجاج کو غصہ آیا، کہا اس نے حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر کے بیٹے بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی، عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دے دی اور کہا کہ جائیے اس بدبخت کی گردن کو اڑا دیجیے، خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے حجاج بن یوسف سے تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس گئے، تلوار اس کی گردن پر رکھی اور پہلا سوال کیا حل صلیت صلاۃ الفجر اليوم، کیا تم نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ وہ آدمی جواب دینے لگا مارے تعجب کے، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتا ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور جواب کیا دے رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے دوسری مرتبہ پوچھا بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے نے تلوار کو پیچھے کر دیا، حجاج کو بلایا اور کہا حجاج میں اس کا قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے اور آپ اس کو قتل کرنا نہیں چاہتے قصاصاً؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی حفاظت کو، اس کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا، اللہ اس کا محافظ ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں جو طاقت رکھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے وہ قاتلان عثمان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے جسموں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم چل کر مسجد کو آئیں؟ کیا ہم نیند کی قربانی دے کر اللہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے؟ وہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو اندھے تھے، رسول اللہ نے چل کر مسجد آنے کا حکم دیا۔ اللہ نے آنکھ دی، جسم دیا، صحت دی، دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا، باوجود اس کے اللہ کی طرف چل کر آنا نہیں چاہتے۔ قیامت کے دن وہی بندے کامیاب ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نماز صحیح ہوگی۔ اگر نماز میں خامیاں ہوگی سارے اعمال میں اللہ خامیاں نکالے گا، اور نامہ اعمال تمہارا اللہ نہ کرے سیدھے ہاتھ کے بدلے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ اللہ سے ڈریے، نمازوں کے پابند بنیے، ذرا نمازوں کے پابند بنیے۔ میدان نماز میں، میدان عمل میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ امیر المومنین، مومنوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کا وقت تھا، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت، امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی صفیں ہیں۔ پیچھے سے ایک مجوسی غلام، ابو لولو فیروز مجوسی غلام، صفوں کو چیرتا ہوا امیر المومنین تک پہنچا۔ امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے خنجر مار دیا، 7 سے 8 وار کر دیے اور نکل کر مسجد کے باہر چلا گیا۔
دوران نماز امیر المومنین گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ حفصہ بنت عمر کہتی ہے رضی اللہ عنہا، میرے والد عمر بن خطاب کو جب گھر لایا گیا، اتنے زخم، اتنا برا خنجر اس مجوسی غلام نے مارا تھا، دودھ کا حریرہ جب میرے والد کے منہ میں ڈالا جاتا تو پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا، جسم چھنی ہو چکا تھا، جان نکلنے والی تھی، خون بہہ چکا تھا، عمر بے ہوش ہے۔ لوگوں نے کہا عمر کو ہوش میں لایا جائے، اگر عمر کو ہوش میں نہیں لایا گیا تو معاملہ اور خطرناک ہو سکتا ہے، معاملہ اور بگڑ سکتا ہے، عمر کو ہوش میں لایا جائے۔ لوگ کئی طریقے کی ترکیبیں اپنا رہے عمر کو ہوش میں لانے کی، مگر عمر ہوش میں نہیں آتا، عمر ہوش میں نہیں آتے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ کوئی جا کر عمر کے کان میں کہے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لوگ آئے، نوجوان امیر المومنین کے کان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہیبت کے مارے امیر المومنین اٹھ گئے اور پوچھا کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ کیفیت کیا ہے، عالم کیا ہے؟ خون نکل کے چکا ہے، جان نکلنے والی ہے اور نماز کا سوال کر رہے ہیں، کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نمازوں کے معاملے میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز یہ وہ معاملہ ہے آج ہماری امت کے اندر عزیزان ملت، جو آج ہم غفلت برت رہے ہیں۔ سالوں سے جو سو رہے ہیں تو اب تک سو رہے ہیں، پتہ نہیں اور کب تک سوئیں گے۔ آئیے، فجر کی نماز ایک اہم نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ اللہ نے تم پر واجب کر دی ہے، ضروری ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والا اب گنہگار ہے۔ اب ذرا محدثین کے اقوال کی طرف چلیں۔ سلف صالحین، اس امت کے علماء کے نزدیک نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہے، ذرا دیکھیے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے بعد جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے، اسے جلا وطن کر دینا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے بعد، استطاعت کے بعد اگر کوئی فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے بعد جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے بعد جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے بعد جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے ہم چل کر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ نماز کا میدان وسیع ہے، آج مسجدیں ماشاءاللہ بھری پڑی ہونی چاہیے، مسجدیں کشادہ ہونی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مسجدیں تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج جمعہ میں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، عصر میں یہ لوگ کیوں نہیں آتے، مغرب میں کیوں نہیں آتے، فجر میں کیوں نہیں آتے؟ کیا صرف انہیں جمعہ کی نماز سے محبت ہے؟ کیا انہیں اللہ صرف جمعہ کے وقت یاد آتا ہے؟ نہیں عزیز دوستوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی پہچان نماز سے ہے۔ نماز پڑھیں گے تو مسلمان رہیں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو ادا کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جو نماز چھوڑے گا وہ مشرک، ملحد، فاسق، فاجر، کافر ہو جائے گا۔ نمازوں کا اہتمام کریے۔ میدان عمل میں، میدان نماز میں صحابہ بہت آگے تھے، بہت آگے تھے، میں اور آپ بہت پیچھے چلے گئے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نمازوں کے میدان کو آگے کرے، نماز کے میدان میں کشادگی بڑھتے، مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو رونق بخشے، مسجدوں کو زینت بخشے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہیں موت کا یقین نہ آ جائے۔ آخری سانس تک رب کی عبادت کرنا ہے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہے، بہت بڑے تابعی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، صحابی رسول کے بیٹے، ایک بہت بڑے تابعی ہیں عامر رحمہ اللہ۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، یہ اتنے بیمار تھے، لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ عامر اب دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، سانسیں ختم ہونے والی ہے، موت کی سختیاں عامر پر طاری ہو چکی تھی۔ خود عامر بن عبداللہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب مرنے والے ہیں، موت قریب ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے۔
مغرب کی اذان ہوئی، مؤذن نے ندا لگائی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ جب اذان ختم ہوئی، عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا میں مسجد جانا چاہتا ہوں، میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عامر ہوش میں تو ہو، مجنون تو نہیں ہو گئے؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری جان نکلنے کے لیے کچھ لمحے باقی ہو، جسم میں طاقت نہیں اٹھنے کی اور مسجد جانے کی بات کرتے، ہوش میں تو ہو؟ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ مؤذن نے آواز لگائی ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میری سانسیں ابھی چل رہی ہے، اگر اذان ہونے کے بعد بھی عامر مسجد کی طرف نہیں جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عامر تمہارے جسموں میں سانسیں باقی تھی، تم مسجد کی طرف چل کر نہیں آئے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا سہارا لیتے ہوئے دو آدمیوں کے کندھے پر سوار ہو کر عامر بن عبداللہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کا سجدہ تھا۔ جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، عامر بن عبداللہ بن زبیر کھڑے نہ ہوئے، سجدے کی حالت میں رہے۔ نماز ختم ہو گئی لیکن سجدے کی کیفیت نہ بدلی۔ لوگوں نے جب دیکھا، جب چھوا تو محسوس ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر حالت نماز میں اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں عامر بن عبداللہ کی یہ وفات وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کی حقیقی تفسیر ہے۔ اپنی آخری سانسوں تک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساری عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے اعلیٰ عبادت صلاۃ، نماز ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے۔ اگر آج میدان نماز میں اور آپ ہار گئے تو زندگی کے ہر معاملے میں اور آپ ہار گئے۔ عزیز دوستوں، نماز کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میں اور آپ صحابہ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر نمازوں کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے صدقہ و خیرات کریں، چاہے جو بھی نیک عمل کریں، صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے۔ آج معاملہ یہ ہے، ہم عمل بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہرت کے لیے عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب کوئی نوجوان عمل کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، لوگ اسے اچھا مسلمان کہیں، لوگ اسے دیندار کہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو بھی عمل کریں گے خالص اللہ کے لیے کریں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی واہوائی کی، اپنی شہرت کی، اپنی ریاکاری کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اس لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، جو شخص دنیا میں اس لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو کل قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے عمل کا بدلہ اس کو بتائیں گے کہ دیکھ تیری نیکیاں یہ ہیں، مگر اس کو دیں گے نہیں، کیونکہ اس نے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ ہم بھی صرف نیکیاں دکھائیں گے مگر دیں گے نہیں۔ اخلاص پیدا کیجیے، ویسا اخلاص جیسا ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ عزیز نوجوان دوستوں، ہماری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں۔ محرم کی آج دوسری تاریخ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، کچھ ہے وہ کالے کپڑے پہننے والے جو ہماری ماؤں کو گالی دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو کلپ سنی، حالیہ ایک بیان ہے، نعوذ باللہ کھلے عام کہا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صحابہ کی گستاخی کی گئی۔ ایک ظالم ایک کتاب لکھتا ہے اور 150 سے 250 صفحے کی کتاب لکھتا ہے، اور کتاب کا نام کیا رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ زانیہ عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کی گستاخی۔ ارے وہ صحابہ جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اگر ان کی توہین کی جائے اور ہم خاموش بیٹھے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ہمارا ایمان اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ قرآن کی، اس کے اللہ کی، اس کے دین کی، قرآن کی، نبی کی یا صحابہ کی توہین کی جائے تو مسلمان خاموش بیٹھے۔ آج سے 15-20 دن پہلے سویڈن کے اندر عید کے دن قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ ہمارے دلوں کو تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ کہیں پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، مجھ کو اور آپ کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ کہیں پر اللہ کی توہین کی جائے، مجھ کو اور آپ کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ کسی بھی صحابہ رسول کی گستاخی کی جائے، مجھ کو اور آپ کو تکلیف پہنچنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یا اس کے دین کے کسی بھی شاعر کا مذاق اڑانا انسان کو تکلیف دینے والی بات ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ پھر بھی آج کئی ایسے مسلمان ہیں، کئی ایسے حیدرآباد شہر میں لوگ رہ رہے ہیں جن کے دوست کافر ہیں، کافروں سے دوستی کی جا رہی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جو ہماری ماؤں کو گالی دیتے۔ ایک بات مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ کی ماں کو گالی دے آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو پھر امت کی ماں، ہماری ماں، سارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو اگر کوئی برا کہے ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ وہ رسول اللہ کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے۔ اگر کوئی ان کی توہین کرے گا ہمارے سینے اس بات کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ مومنوں ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی نبھانا جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو رسول اللہ کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں پہ شرم نہیں آتی کہ ان کو کافر کہہ دے؟ کہہ دو ان کو کافر۔ یہ ہے حضرت عائشہ کو گالی دینے والے کافر۔ جو کسی بھی صحابی کو گالی دے وہ دائرہ اسلام سے خارج سے کافر ہے، ملحد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہے جس کی وفات ہوئی تو ایسی مثال دنیا کو دے کر چلی گئی میری اور آپ کی ماں کہ رہتی دنیا والوں کے لیے اخلاص کی دلیل بن گئی۔ میں اور آپ کچھ بھی عمل کریں تو کس طرح ہمارے دلوں میں اخلاص ہونی چاہیے، اس اخلاص کی دلیل میری اور آپ کی ماں نے دی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھی، آخری لمحات چل رہے تھے عائشہ صدیقہ کے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کون ابن عباس؟ عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ موت کے آخری لمحات میں حضرت عائشہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچے، دستک دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ نے دروازہ کھولا، کہا السلام علیکم انا ابن عباس، کہا میں ابن عباس ہوں اور میں امی جان سے ان کے آخری لمحات میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، جائیے عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر آئیے۔ خادمہ لوٹی، کہا امی جان آپ موت کے آخری لمحے میں ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہیں، موت کے آخری لمحات میں ابن عباس گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائے، میں اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی، میں اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ خادمہ دروازے پر آئی، کہا ابن عباس اماں جان کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ موت کے آخری لمحات میں آپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ ابن عباس نے کہا ذرا معلوم تو کر کے آؤ، وجہ پوچھ کر آؤ کہ آخری موت کے آخری لمحات میں امی جان مجھ سے ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتی۔ خادمہ دوبارہ لوٹی، کہا امی جان ابن عباس جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے آخری لمحات میں آپ ان سے ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم دوبارہ ایسی عورت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، ایسے صحابہ دوبارہ کبھی دنیا میں آ نہیں سکتے۔ کہا میری ماں نے ابن عباس کو اگر میں اجازت دوں گی وہ میرے پاس آئے گا، موت کے آخری لمحات میں مجھے دیکھ کر میرے نیک اعمال کی تعریف کرے گا، اور موت کے وقت میں اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ایمان کی دولت دی۔ ابن عباس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائے۔ ہم اپنے خطبے کی تقریر کی تعریف سننا چاہتے ہیں، ہم اپنی آوازوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں، ہم اپنے کام کی تعریف سننا چاہتے ہیں، ہم اپنے عمل کی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو شریف کہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو اچھا کہیں۔
ہم لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہم کو اللہ کے نزدیک اچھا بننا ہے، ہم کو اللہ کے نزدیک شریف بننا ہے، ہم کو اللہ کے نزدیک نمازی بننا ہے، کیونکہ جو علم ہم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے کریں گے۔ اگر کوئی عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، گرچہ وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں سے تکبر کو، غرور کو، گھمنڈ کو، انانیت کو ختم کر دے، اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں۔ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور اپنی اولاد کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ صحابہ کرام کا منہج جو تیرے مطابق سب سے صحیح منہج ہے، اے اللہ اپنی آخری سانس تک صحابہ کے منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ قرآنی آیات کے تمام احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تمام حدیثوں پر ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے خواہشات کو قربان کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو قربان کر کے پہلے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ یہ وعدہ ہے تیرا، اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر مکرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الله بصير